بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عامر قریشی ہے اور میں لاہور کا رہائشی ہوں۔ میری زندگی میں پیش آنے والے اس عجیب و غریب واقعے کو آپ کے ساتھ بانٹنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جان سکیں کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ یہ قصہ کچھ سال پہلے کا ہے، جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے نکلا تھا۔ ہمارا مقصد زندگی کے روزمرہ کی مصروفیات سے دور کچھ دن فطرت کے قریب گزارنا تھا۔ ہم نے ایک پرانا لیکن خوبصورت گاؤں چنا تھا جو پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا۔ اس گاؤں کے نزدیک ایک مشہور کھنڈر تھا جس کے بارے میں مقامی لوگ عجیب و غریب کہانیاں سناتے تھے۔ ہمارا گاؤں پہنچنا سہل نہ تھا۔ دشوار گزار راستے اور پہاڑی چڑھائیاں ہمارے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو شام کا وقت تھا اور سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت سادہ اور مہمان نواز تھے۔ ہمیں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ کھانے کے دوران ہوٹل کے مالک نے ہمیں کھنڈر کے بارے میں خبردار کیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ جگہ ملوث ہے، وہاں جانے والے اکثر واپس نہیں آتے، جو لوٹ کر آتے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ ہم سب نے اس کی بات کو مذاق میں لیا اور ہنس کر ٹال دیا، لیکن میرے دل میں کھنڈر کے دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اگلے دن صبح میں نے اپنے دوستوں کو کھنڈر دیکھنے کے لیے راضی کر لیا۔ ہوٹل کے مالک نے ہمیں بار بار منع کیا، لیکن جوانی کا جوش اور تجسس ہمیں روک نہ سکا۔ ہم نے کھنڈر کا راستہ مقامی لوگوں سے پوچھا اور روانہ ہو گئے۔ راستہ دشوار اور ویران تھا۔ جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اور درخت تھے جن کے پیچھے سے ہوا کے ساتھ عجیب سی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے مسافت کے بعد ہم کھنڈر تک پہنچے۔ وہ ایک قدیم حویلی تھی جس کے گرد کھنڈرات کا سلسلہ تھا۔ دیواریں خستہ حال تھیں اور جگہ جگہ دراریں پڑی ہوئی تھیں۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں وقت تھم گیا ہو۔ حویلی کے اندر پرانی اور ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقوش نگار بنے ہوئے تھے جو کسی قدیم تہذیب کی یاد دلاتے تھے۔ ہم نے حویلی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ایک کمرے میں ہمیں پرانی کتابیں ملی جن پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ ان کتابوں کی صفات پر عجیب زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک ہمیں ایک زوردار آواز سنائی دی۔ ہم سب ڈر گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ہم سب بھاگ کر دروازے کی طرف لپکے، لیکن دروازہ کسی نامعلوم طاقت کے تحت بند۔ ہم نے مل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ حالات کی سنگینی نے ہمارے دلوں میں خوف بھر دی تھی۔ کمرے کے اندر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ہوا کے شور کے ساتھ ایک پراسرار سرگوشی بھی سنائی دی، جیسے کوئی ہمیں خبردار کر رہا ہے۔ میں، علی، سمیرہ اور جبران ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگے۔ علی نے لرزتی آواز میں کہا، یہ جگہ ہمیں چھوڑنے نہیں دے گی، یہاں کچھ غلط ہے۔ جبران، جو ہم میں سے زیادہ مضبوط دل کا تھا، دروازے کے پاس گیا اور اپنی پوری طاقت لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ جیسے پتھر کی دیوار بن چکا تھا۔ سمیرہ کی آنکھوں میں خوف نمایاں تھا۔ وہ بولی، یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ ہم نے مشال روشن کی اور کمرے کی چاروں طرف جائزہ لینا شروع کیا۔ کمرے کے دیواروں پر پرانے وقتوں کے نقوش و نگار اور عجیب تصاویر بنی ہوئی تھیں جن میں لوگوں کے چہرے پر خوف اور اذیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر تصویر جیسے ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ علی نے ایک تصویر کے نیچے لکھا ہوا منتن پڑھا، یہاں داخل ہونے والے کو اپنی روح کا سودا کرنا ہوگا۔ یہ پڑھ کر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ جبران نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی تو اس میں سے ایک جھٹکے کے ساتھ ایک سرد ہوا نکلی اور پورے کمرے میں عجیب سی آواز گونجنے لگی، جیسے کسی نے کراتے ہوئے کہا ہو، تمہیں یہاں سے بچ نکلنے نہیں دوں گا۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے اور صندوق خود بخود بند ہو گیا۔ سمیرہ نے گھبرا کر کہا، یہ سب کچھ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں قدم رکھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ علی نے جواب دیا، لیکن اب ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ہم نے کمرے کی دوسرے دروازے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا جو اندرونی حصے میں جا رہا تھا۔ دروازے کے اوپر ایک قدیم تالا لگا ہوا تھا، لیکن جبران کے پاس ایک پرانی ہتھوڑی تھی
جو اس نے ساتھ لائی تھی۔ اس نے تالے پر ضربے مارنی شروع کی اور چند ہی لمحوں میں تالا ٹوٹ گیا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک پراسرار سایہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ یہ سایہ دھیرے دھیرے انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ ایک بوڑھے شخص کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خون جیسی سرخ تھیں اور اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، یہ میری سلطنت ہے، یہاں سے نکلنے کا مطلب ہے موت۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ بوڑھے شخص نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کمرے کے اندرونی حصے سے ایک زنجیر نکالی جو ہوا میں مالک ہو کر ہماری طرف بڑھنے لگی۔ جبران نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں قید ہونے کے لیے نہیں آئے، ہمیں جانے دو۔ لیکن وہ بوڑھا شخص ہنسنے لگا اور بولا، جو یہاں آتا ہے وہ اپنی روح یہاں چھوڑ جاتا ہے۔ سمیرہ نے اچانک اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا قرآن نکالا اور بلند آواز میں سورۃ الفلق پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی آیات کی گونج کمرے میں پھیلی، وہ سایہ کانپنے لگا اور اس کی شکل بگڑنے لگی۔ بوڑھے شخص نے چیخ کر کہا، یہ روشنی یہاں نہیں چل سکتی، اور وہ غائب ہو گیا۔ ہم نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ کمرے کی دیواروں سے خون کے دبے نمودار ہونے لگے اور فرش لرزنے لگا۔ علی نے کہا، یہ جگہ ہمیں باہر جانے کا راستہ نہیں دے گی جب تک ہم اس کے راز کو حل نہ کر لیں۔ ہم نے کمرے کے اندرونی حصے کی تلاشی لینا شروع کی۔ وہاں ایک قدیم کتاب رکھی ہوئی تھی جس میں جادوئی علامات تھی۔ کتاب کھولتے ہی ہمیں سمجھ آیا کہ یہ کسی شیطانی رسم کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ علی نے کتاب کے ورق پلٹے اور بولا، یہاں لکھا ہے کہ اس جگہ کو بند کرنے کے لیے ایک قربانی دینی ہوگی۔ ہم سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس لمحے ہمیں ایک سرنگ نظر آئی جو نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ سرنگ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ سرنگ تاریک اور خوفناک تھی اور اس میں سے بدبو کے بہکے اٹھ رہے تھے۔ ہم آگ بڑھاتے گئے اور اچانک سامنے ایک وسیع ہال نما کمرہ آ گیا۔ اس کمرے میں دیواروں پر انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے لٹک رہے تھے اور فرش پر جلے ہوئے نشانات تھے۔ درمیان میں ایک پتھر کی میز رکھی ہوئی تھی جس پر ایک چراغ روشن تھا۔ چراغ کی روشنی عجیب سی تھی، جیسے اس میں کوئی شیطانی طاقت ہو۔ علی نے چراغ کو اٹھانے کی کوشش کی تو ایک زوردار آواز گونجی، اگر اسے چھوا تو تم سب مارے جاؤ گے۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ جبران نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس چراغ کو ختم کرنا ہوگا، یہی اس جگہ کی طاقت کا مرکز ہے۔ سمیرہ نے دوبارہ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی اور ہم سب نے مل کر چراغ پر پانی ڈالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی پانی چراغ پر گرا، کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ جب روشنی کم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ سرنگ کا راستہ دوبارہ کھل گیا تھا۔ ہم جلدی سے سرنگ سے باہر نکلے اور کھنڈر سے باہر بھاگے۔ باہر آتے ہی ہمیں ایسا لگا جیسے کسی نے ہمیں ایک بھیانک خواب سے جگا دیا ہو، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت۔ وہ کھنڈر اب مکمل طور پر زمین میں دس چکا تھا، جیسے وہ کبھی وجود میں ہی نہ تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور علی نے کہا، شاید ہماری دعا اور ہمت نے ہمیں بچا لیا۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وعدہ کیا کہ کبھی ایسی جگہوں پر دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے۔ تو دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ایسے جگہوں سے جانے سے پہلے 1000 بار سوچ کر جانا اور کبھی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ اس طرح کی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔